بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سب سے پہلے تو میں میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب اور باقی خاندان کے جو دیگر افراد ہیں ان سے ان کی والدہ کی ڈیتھ پہ تعزیت جو ہے، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مرحومہ کو غریق رحمت کرے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت کے اعلیٰ درجات دے۔ فیملی جو ہے یہ مذہب کے اندر اور انسانی خدمات میں ہمیشہ سے بڑی شہرت رہی ہے، اور ہمیشہ ان کے بارے میں ہاسپٹلس سے لے کے اور باقی چیزوں سے لے کے رفائی کاموں میں یہ پیش رہے ہیں۔ دیکھا نہیں ہے کہ بہت سارے رفائی اداروں کو یہ دل کھول کر چندے بھی دیتے رہے ہیں۔ تو چنانچہ وہ ذہن ہے جو کہ نواز شریف صاحب کی والد اور والدہ کی وجہ شہرت تھی۔ اب اس کے اوپر ایک دو چیزیں اور بھی ہیں۔ میرا مسلم نون کے لوگوں کی طرف سے، خصوصاً کل اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہے کہ میاں صاحب میت کے ساتھ پاکستان آئیں۔ میں کہا یہ غیر ضروری ہے۔ اگر یہ واقعی سچ بھی ہے نا تو یہ آج کے دن کہنے کا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی معذرت خانہ رویے کے ساتھ نہیں کہنا۔ مریم نواز صاحبہ نے بہت ہی زبردست طریقے سے بڑی واضح بات کی ہے کہ ان کو پاکستان آنے سے منع کر دیا ہے۔ میری بالکل بین ہی یہی رہی ہے۔ حالانکہ میں کئی چیزوں میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کسی موقع پہ شاید آنا بھی پڑ جائے، اور وہ ایسے ہی آئیں گے کہ آپ دیکھ لیں گے پاکستانی قسمت تبدیل کر دیں گے جب وہ لینڈ کر رہے ہوں گے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جیلیں اور پولیس اور بڑے بڑے توپ خانے جو ہیں وہ سارے بیکار ہو جائیں گے۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، جب سے یہ نظام عدل چلا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس نظام عدل سے بھاگنا جو ہے شرعاً جائز ہے۔ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن کوئی بندہ میرے سے بات کر لے قرآن کا، البتہ میں بہت ہی بنظر غیر مطالعہ کرتا ہوں اور ایک ایک لفظ کو چبا چبا کے اس کے اوپر غور کرتا رہتا ہوں قرآن پہ، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر کون سی چیز ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نظام چلایا انہوں نے وہ مطابقت رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا شریعت و قرآن کے مطابق۔ چنانچہ یہ بالکل مدافعانہ بیان نہیں دینے چاہیے، نہیں آنا، کیونکہ اس کے نظام عدل کو اور اس جگہ کو فیس کرنا جو ہے اس میں شریعت میں گنجائش ہے۔ باقی یہ جو ٹٹپونجے یہ تو کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کیا نہیں کرنا۔ یہ آج ایک موضوع دے دیں گے تو اس پہ بات کر لیں گے، دو لفظ لکھے ہوتے ہیں وہ آ کے اس کے اوپر راگنی بجاتے رہیں گے۔ کلثوم نواز صاحبہ کی تو بستر مرگ میں ان کی جائزہ لینے چلے گئے تھے کہ یہ جو ہے، اور اس میں اعتزاز احسن صاحب جیسے جو ماشاءاللہ ان کی بڑی وجہ شہرت ہے، میں تو ان سے بڑا متاثر ہوں کہ ان کے بڑے بڑے جو ہے اداروں سے بڑے بڑے گہرے تعلقات ہیں۔ تو اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ جی یہ سارا ڈھونگ ہے اور فلاں ہے۔ تو اس طرح کی مغلظات سے ایک تو وہ چھوٹا سا ایک وہ زلفی بخاری، اس کو پوچھو، میرے خیال کوئی انتہائی بے شرم چیز ہے۔ ایک تو وہ ہوٹل بنا رہا ہے، ہوٹل تو بنائے گا، کاروباری آدمی ہے، کہتے میں 7 ہوٹل یہاں بنا دوں گا اور کتاری کے جزیروں میں بنا دوں گا اور گلگت بلتستان میں بنا دوں گا، اور یہاں پہ ایک راوی ریور فرنٹ بن رہا ہے جو سندھ کی تو 50,000 ایکڑ زمین تھی جس کے اوپر سارے ایک پیج پہ تھے، عدلیہ بھی اور ادارے بھی اور حکومتیں بھی، کیونکہ جن کو دینی تھی زمین انہوں نے ٹھوک کے لیے کہ پاکستان کے، وہ کہتے ہیں پاکستان کے محسن پاکستان ہے، عبدالقدیر خان نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی 50,000 کنال زمین لے لی تھی۔ اب یہ یہاں پہ لاہور راوی ریور فرنٹ کے اوپر یہ بھی کوئی 15,000 ایکڑ زمین ہے جو کہ دے دی گئی ہے انہی لوگوں کو، اور ان میں ظاہر دیکھیں گے زلفی بخاری بھی آتا ہے، فرما رہے ہیں جی کہ زلفی بخاری صاحب کہ نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے۔ اور بھائی آپ وہی ہو نا جن کو آج سے کوئی 35-36 سال پہلے سزائے موت ہوئی تھی آپ کے والد کو، وہ نہیں آئے تھے جب تک NRO مشرف نہیں آیا تھا۔ آپ لوگوں کے جو پیشہ رہا ہے سب کو پتا کہ کس قبیل کے لوگ کہاں سے آئے ہو۔ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ گریبان میں کہتے کھولتے نہیں ہیں، تب کون آتا ہے کہ جی فلاں آئیں گے، فضل الرحمان صاحب نے بے روزگار ہو جانا ہے۔ بھئی کیا پدی کا شوربہ، یہ تھوڑا ہے کہ آپ کا ذکر میں نے کر دیا ہے، وہ اس وجہ سے کیا کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کی خبر آ رہی ہے۔ تو بہرحال مجھے افسوس کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ ناظرین، ہمارا جو مین موضوع ہے وہ تو کل پشاور میں جو اپوزیشن کا جلسہ ہے، لیکن اس جلسے کے ساتھ ہی کئی اہم واقعات جو ہیں وہ ایک تسلسل سے نمودار ہو رہے ہیں، تو شاید اس پہ بھی ہم ایک دو
واقعات پہ بھی کچھ نہ کچھ سرسری اس کا جائزہ لیں گے۔ بات شروع کرنے سے پہلے مجھے جو ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک دفعہ پھر علامہ خادم حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کو تسلسل سے یاد رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر ہم کریں یا نہ کریں لیکن ان کی جو وفات ہے اس سے پورے پاکستان میں ایک ہماگیر تہلکہ مچا رکھا ہے، اور اس کے میں ہمیشہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے دورست نتائج ہوں گے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پہ سوالات جو ہیں وہ اگر ان کا جواب جو ہے فوری طور پر نہ آیا تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ بے پناہ تشکیک، شک و شبہ، سازشی تھیوریز جو ہیں وہ جنم لیتی رہیں گی اور ایک سے ایک بڑھ کے ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ معمولی سا واقعہ ہوتا ہے، بختیار بھٹو صاحبہ کی منگنی کی جو ہے خبر ہو، کوئی ہو، تو اس کے بارے میں ایسے حتمی 2-3 آراء آنی شروع ہو جاتی ہے کہ کئی دن تک اچھا بھلا جو انفارمڈ آدمی ہے پاکستان کا وہ بھی کنفیوژن کا شکار رہتا ہے کہ اصل اس میں سچ کیا ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں ایک بڑی جو افواہیں تو بہت آ رہی ہیں، لیکن بہرحال ایک چیز ہے جس کا میں سمجھتا ہوں اس کا جواب ضرور ملنا چاہیے کہ ہمیں ان کی جو فیض آباد دھرنا جب ختم ہوا ہے، ان کی آخری تقریر ہے، اس سے لے کے ان کی ڈیتھ تک، اس کی آخری سانس تک ٹائم لائن پتہ چلنی چاہیے۔ ان کے جتنے اس وقت جو تھے مصروفیات، کہاں کہاں گئے، کہاں کہاں پڑاؤ رہا، کس کس کو ملے، کس وقت بستر میں گئے، اس سے پہلے کتنی طبیعت خراب تھی، اس کے بعد کتنی طبیعت خراب ہوئی، کیونکہ ایسی بات جتنی ہوتی ہے، مجھے یاد ہے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کی وفات تھی، یا لیاقت علی خان کی شہادت تھی، یا ضیاء الحق صاحب کا جو ہے جس کو کہنا چاہیے ایئر کریش تھا، جتنی بھی ہوئی ہیں ان کے بارے میں اتنی سازشی تھیوری ہیں، اور اس کے اندر جب یہ تھیوریز جو ہیں ہر ایک کی ڈانڈے جو ہیں وہ ہمارے ہی ملک کے اندر گھس ہیں، ہمارے اداروں تک پہنچنا شروع ہو جائیں، تو جو کہ شاید اکثر جھوٹ ہو لیکن اس کا نقصان بڑا ہوتا ہے کہ پبلک کے اندر تو پرسیپشن کام کرتی ہے، اور ہم نے سن رکھا ہے جو پرسیپشن ہے وہ سچائی سے زیادہ اس کے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پرسیپشن بننے سے پہلے میرا خیال ہے کہ حکومتی سطح پہ بھی اور اداراتی سطح پہ بھی خادم حسین رضوی صاحب کے آخری 4-5 دن کے بارے میں پوری تفصیل سے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، وغیرہ گھر والے بھی شک کرتے ہیں۔ 2014 چھوٹے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، ایک سیدھا سادہ ہارٹ اٹیک تھا، چونکہ اچانک ہوا تو کئی دن ہم اس کو ہضم نہیں کر سکے، اور ہم جا کے ہر طریقے سے اس کی تحقیقات کر رہے تھے۔ میں کئی دوستوں کو دیکھتا ہوں اس طرح کی تحقیقات ہوتی رہتی ہیں بے شمار۔ یہ جب ہمارے ایک آرمی چیف کی ڈیتھ ہو گئی تھی شاید 93 کے شروع میں، جنرل عاصم نواز جوہر نام تھا شاید ان کا، تو وہ اس ڈیتھ کے اوپر ان کو میرا خیال ہے کئی مہینوں بعد دوبارہ قبر کشائی ہوئی اور دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوا، پکا کرنے کے لیے کہ آیا ان کو کسی نے قتل تو نہیں کرا دیا۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے تب جا کے، اور شاید سے بے نظیر صاحبہ کی جو ابھی تک شہادت ہے اس کے اوپر بھی اتنی ہی سازشی تھیوریاں کام کر رہی ہیں، یہ ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک چیز اور میں کہتا جوں، کیونکہ میں کسی نہ کسی حوالے سے کوشش کروں گا کہ خادم رضوی صاحب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات جو ہے وہ پیش کرتا رہوں، کیونکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے جتنا آپ ایوریج نکال لیں تو اس وقت مور دین 50% خادم حسین رضوی صاحب کی تقاریر ہیں جو میرا خیال ہے کہ اگلے کئی دنوں نہیں، کئی مہینوں نہیں، کئی سالوں تک چلیں گی اور لوگ ان سے رہنمائی لیتے رہیں گے۔ آپ چاہے ان کے چاہنے والے نہیں ہیں، لیکن حالات نے آپ کو زبردستی ان کا مداح بننے پر مجبور کر رکھا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھیں کہ اس جو ان کا ذکر کرنا یہ میڈیا کی مجبوری ہے، اور میڈیا میں سب سے زیادہ اسی چیز کو دیکھا جا رہا ہے۔ مجھے ان کی اب جو 2 چیزوں سے دلچسپی ہے، ایک تو سعد بن رضوی صاحب سے کہ وہ کس کیپیسٹی کے ہیں، میں ان سے ملوں گا بھی صحیح، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے ان کا انٹرویو بھی کروں، لیکن اصل میری اپنی جستجو ہے ان کی، میں استطاعت دیکھنا چاہتا ہوں جو ایک ملاقات میں تو نہیں پتہ چلے گی اور نہ ہونی چاہیے کیونکہ ابھی وہ ظاہر نوخیز ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کے سامنے آگے کیا لاہ عمل ہے وہ کسی نہ کسی حد تک معلوم ہو جائے گا۔ دوسری طرف خادم حسین رضوی صاحب کی جو آخری تقاریر آخری دنوں کی، خصوصاً فیض آباد دھرنے اور پچھلے 2-3 سال سے، وہ ساری کے ساروں میں کئی چیزیں جو ہیں جن میں اس میں کہنا چاہیے کامن ڈینومینیٹرز ہیں، ایک مشترکہ ہیں، اور وہ رہنما اصول ہیں۔
تو یہ مجھے دیکھنا ہے کہ سعد رضوی صاحب جو ہیں آیا ان کے سامنے وہ چیزیں ہیں جو آخری دنوں میں تقاریر کرتے رہے ہیں اور جو چیزیں بتاتے رہے ہیں. ایک چیز ہے جو ان کی تقاریر میں جو میں نے محسوس کیا، جو میں نے بہت سی جو ہے نا اب آ کے دیکھی. ہم یہ بھی دیکھیں کہ یہ ہماری آئرنی آف فیٹ کہہ لیں، ستم ظریفی کہہ لیں، کہ ان کی ڈیتھ کے بعد وہ اتنا بڑا پرسنالٹی بن گئی ہے کہ اس کے بارے میں اس میں کم از کم میرے جیسے ذہن کے لوگ جو ہے ان سے مرعوب بھی ہو چکے ہیں اور ان کے نظام کو پڑھ کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو غیر معمولی فنومنل ایک پروسیس تھا کہ یہ، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ کئی رنگ جمائے گا، تو اس سے آگے کیا امپیکٹ ڈالنا ہے. اچھا، اس میں اب کی تقاریر کو جب میں نے تسلسل دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آخر میں آ کے وہ ایک ٹپیکل چیز ہے کہ جس میں ہر ایسی بندے کی جو وفات سے پہلے قدرتی ہو یا حادثاتی ہو، وہ ایک خاص چیز اجاگر کر رہا ہوتا ہے. تو مجھے اپوزیشن کی جو تقاریر تھیں جن میں انہوں نے ملفوف انداز میں ایک، جس کو کہنا چاہیے کہ کوٹیڈ قسم کی شکایات کی، ایک شکر کی جو تہ چڑھا کے جو شکایات کر رہے تھے، وہ جس طریقے سے اس میں ہم بات بھی کریں گے. پشاور کے جلسے میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جیسے وہ لباللہ بھر جاتا ہے، پھر چھلک کے بہہ نکل آتا ہے، جو اوور فلو ہوتا ہے شکایات کا، اور وہ چارسو عام ہو جاتا ہے. تو یہ ایگزیکٹلی جو میں نے ان کی تقاریر دیکھی ہیں، جو ان کو میں نے بہت ہی باریک بینی سے اور ان بٹوین میں اس کے اندر جھانکا ہوں، تو دیکھا کہ وہ ایسا بالکل اپوزیشن کے پیٹرن پہ آ رہے تھے. اور ان کا خطاب بھی اب نواز شریف صاحب سے جب شروع ہوئی تھی شکایات، پھر عمران خان صاحب سے شکایات شروع ہو گئی، اور ان کی شکایات زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ سے تھیں اور یہ ساری تقریروں سے انجات تھی. تو مجھے لگتا تھا کہ اگلا سٹیج جو ان کا جو تھا وہ بالکل بین ہی، وہ نام لینے والا نہیں جو آج کل ایک بڑا طوفان بلکہ ایک ادھم مچا رکھا ہے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے نام لیے ہوئے ہیں دو بڑوں کے، تو اس طرف مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح سے جا رہا تھا. تو مجھے سعد بن خادم حسین رضوی صاحب ہیں، ان سے یہ معلوم کرنا ہے کہ آئے ان کے سامنے ان تقاریر میں سے کچھ رہنما اصول ہیں یا وہ پرائیویٹلی اپنی پارٹی میں کچھ بتا گئے ہیں. بہرحال میری ان سے ملاقات آج بھی ہے، اور انشاءاللہ جب میں اگلے جس کو کہنا چاہیے ان سے اور کوئی تفصیلی بات کرنے کا موقع ملا تو میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گا. تو یہ صورتحال ہے ان کی، اور میں اس کے اوپر سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو آخر میں یہ کہنے کہ جاری ہے. اسی دوران میں مجھے جو ہے اپوزیشن کا جلسہ ہے اس کے اندر دو حصے ہو جاتے ہیں. ایک حصہ خود بخود جلسے کے تناظر میں ڈسکس ہو جائے گا، اور دوسرا ویسی ہی جلسے کی جو اپنی اساس ہے. اس سے پہلے کہ اپوزیشن کا کیا مدعا تھا، مختصر ترین الفاظ میں انہوں نے کیا بیان کیا، مجھے جو حکومت بڑی ایک فنی صورتحال ہے، یہ خدا کو یہ پہلی نہیں ہے، یہ ساری حکومتیں اسی طرح مزاحیہ ہوتی ہیں. جو حکومتیں ان کے اندر ایک احساس جرم ہوتا ہے، اور یہ احساس جرم ان کو مزاحیہ بننے پر مجبور کرتا ہے. اور لگتا ہے کہ صبح سویرے ایک سکرپٹ ہوتا ہے جو یہ لے کے ہوتے نہیں ہے کہ جیسے پیپر بوائے، اخبار بانٹنے والے، وہ صبح اخباروں کا بنڈل اٹھاتے ہیں اور پھر اخبار ایک ہی ہوتی ہے، پھر ہر گھر میں وہ تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ایگزیکٹلی یہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک سکرپٹ ہوتا ہے. تو میڈیا کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں اور جو ان کے جو جس کو کہنا چاہیے دہاڑی دار مشاہیران کرامان کی بریگیڈ ہے، تو یہ ہے. اب آ جائیں کہ یہ اپوزیشن جو ہے انہوں نے جلسے کا سے پہلے کیا فرماتے رہے. وہ پشاور والوں نے کہا جی ایسی تیزی پھیر دیں گے، کر کے دیکھیں جی، کرش کر دیں گے جی. کچھ نہیں ہونا تھا، بکری بننا تھا، کیونکہ یہ پہلے بن چکے ہیں. اسی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا جو نیریٹو ہے، بیانیہ، وہ توتی جو ہے نا جم کے بول رہا ہے. وہ بالکل ایسا ہے کہ بالکل جو ہے سامنے جو ہے ابھر کے سامنے آیا ہوا ہے اور بڑا ڈومینیٹ کر رہا ہے پورے پاکستان کی سیاست. اسی کے اوپر ہی سارا دن رات دن بحث ہوتی رہتی ہے. تو اپوزیشن کے جلسے پر جو حکومت کے میں جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ تھوڑا سا 2-3 کمنٹ جو ہے اس کو میرے خیال دیتا جاؤں، اس سے زیادہ قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے جو تاثرات تھے. اچھا، دو چیزیں، کرونا اور دوسرا جلسہ ناکام رہا ہے. اچھا، دونوں کے اندر مطابقت ہو یا نہ ہو، برا یہ وہ جو اسکرپٹ ان کے ہاتھ میں تھا وہ رات کو آ کے پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں تھا. اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ جلسے وہ دو دیکھ چکے عمران خان صاحب کے ابھی حال ہی میں، ایک سوات میں اور دوسرا حافظ آباد میں. اب ان کو شرم آنی چاہیے کسی جلسے کو ناکام کہتے ہوئے. جو گجرانوالہ کا جلسہ ناکام ہو گیا تھا، کراچی کا جلسہ ناکام ہو گیا تھا، بلوچستان کے لوگوں نے کوئٹہ کا جلسہ ریجیکٹ کر دیا تھا،
اور کرائسس یہ ہے کہ اس جلسے کے اثرات سے پورے جلسے کی ایک ایک چیز کو انہوں نے ڈسکس کرنا بھی ہے، رہنا بھی ہے. پشاور نے ریجیکٹ کر دیا، کر بھی دیا، ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. کوئی ایسا ہے کہ جو اس کو کہنے مجموعے ازداد کے طور پہ لیا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے کہ یہ ایک سرسی ذکر ضروری تھا اپوزیشن کا، کیونکہ انہوں نے کرونا پہ کیا. کرونا کے اوپر میں 2-3 باتیں کرتا جاؤں، پھر میں اپوزیشن کے اوپر آؤں گا، کیونکہ یہ اصل میرا ایک موضوع یہ بھی تھا، کیونکہ کرونا واقعی پاکستان میں پوری طرح پھیل گیا ہے. لیکن اس ذمہ دار کون ہے؟ ویسے تھوڑا سا جو ہے زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے. جب مارچ کے دوسرے تیسرے ہفتے میں پاکستان میں کرونا جو ہے پورا ابھر کے سامنے آ گیا اور خبریں لیک ہونا شروع ہو گئی، تو وزیر اعظم صاحب نے بڑے تم تراک سے ایک دن پریس کانفرنس کی کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. میں تو خیر میرا اپنا موقف یہ ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کے کوئی خطرہ فائدے نہیں ہوتے. پھر پاکستان جیسا ملک جس میں جو آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ملتا نہیں ہے، نقصانات جو ہے وہ سارے کے سارے آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں. تو اپوزیشن تو کہتی رہے ہوگی کہ لاک ڈاؤن کریں، تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ہمیشہ ہر بات میں مخالفت کرنی چاہیے. یہ اپوزیشن وتیر ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے، نہ محسوس کرنے کی بات ہے. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے دلچسپ جو ایک واردات ہو گئی کہ صبح انہوں نے 11-12 بجے 1 بجے اعلانیہ فرمایا، نشری تقریر، اور قوم کو خطاب فرمایا کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، اور ساتھ کہہ دیا انڈیا بھی نہیں کر رہا. پتہ چلا انڈیا تب کر رہا تھا. اچھا آپ انڈیا نہیں کر رہا تو آپ کہہ رہے ہیں جی انڈیا خراب کام کر رہا ہے. اور عمران خاصا ایک ان بیچاروں سیاسی جو نظام و خاصا مضحکہ خیز ہے، وہ اکثر جو ہے لطائف کی صورت میں سوشل میڈیا پہ عام ہے. لیکن اب یہ چیزیں اتنی ہو گئی ہیں کہ ان کے لیے یہ مزاحیہ پروگرام جو آسان ہو گئے. اچھا اب عمران خان صاحب نے جب کیا تو شام کو وہاں پہ DGISPR کی پریس کانفرنس ہوئی، اور انہوں نے بالکل سے برعکس باتیں کی. انہوں نے کہا یہ لاک ڈاؤن کرنا ہے. اور اس کے بعد چشم فلک نے دیکھا بلکہ کہ کراچی کے اندر بھی آرٹیکل 245 ہے شاید، اس کے بعد کراچی میں بھی فوج کو بلا لیا گیا کرونا کی نافذ کرنے کے لیے. ادھر پنجاب کے اندر تو سب سے زیادہ لطیفہ ہوا، مجھے یہاں تک یاد پڑا چیف سیکرٹری تبدیل ہوا. پھر چیف سیکرٹری کے پاس میرا خیال ہے کہ یہ خبر جو ہمارے تک پہنچی بظاہر جو صحیح یا غلط، کہ یہ اداروں کے جو سینئرز تھے جو ہمارے یہاں کے لوکل لاہور کے اندر موجود ہیں، وہ آئے وزیر اعلیٰ کے پاس یا چیف سیکرٹری کے پاس. انہوں نے کہا جی یہ 245 جو انفورس کر دیں. ان کر دیا، اور اس کے بعد 3-4 دن وہ بڑے مؤثر طریقے سے نافذ بھی رہا، کیونکہ ہر جگہ پہ پاکستان فوج نے اپنے حل سنبھال لیا تھا نظام. لیکن مجھے تکلیف ہے کہ 3 دن کے بعد حقیقت یہ ہے کہ لاہور کے اندر کیا ہر جگہ بالکل ایستا اس کی کہیں پہ پابندی نہیں تھی. یہ کیوں نہیں تھی؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت پہلے دن سے آئی ہے، اس کی قطع نظر کیا کہ ان کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں تھی. اور یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور کے اندر جو وہ اپوزیشن جلسہ رکوانے کی کوشش کر رہے تھے، وہاں پہ کس طرح دردناک واردات ہو چکی ہے، اور کبھی اسے بات نہیں ہوگی. اور وہاں پہ ایک 7 سالہ بچی جو ہے مردہ حالت میں بڑبیر کے علاقے میں، ہائی سیکورٹی زون علاقہ پشاور کا، وہاں پہ ایک بلو خیر بلا کے نام پہ کوئی علاقہ ہے، اس کی ایک بچی تھانے مردہ پائی گئی. 1 ہفتہ پہلے اس بچی کے جو 4-5 دن پہلے کا یہ واقعہ، 1 ہفتہ پہلے جو ہے ایک لڑکا بھی بچہ 4 سال کا، وہ بھی اسی طرح اسی نوعیت کا قتل وہ پایا گیا. آج تک ٹریس نہیں ملا، گھر والوں کو بھی نہیں پتہ کہ مرڈر کیوں ہوا ہے. اب یہ اتنی خوفناک صورتحال ہے کہ زیادہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ جس کو کہنا چاہیے کہ ایک جنسی تشدد کیا گیا اور اس کے بعد لاشیں جلا دی گئی ہوئی تاکہ معلوم نہ کیا جا سکے، یا DNA نہ پتہ کیا جا سکے. مجھے نہیں پتہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا، بھی پتہ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. لیکن آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جس جگہ پہ یہ وارداتیں ہو رہی ہیں انسان دہل رہا ہے. میں تو ایک واقعہ بتاؤں گا اگلے ویلاگ میں، یہ بتاؤں گا کہ آپ کس قسم کی ریاست چلا رہے ہیں جہاں پہ یہ ظلم ہو رہا ہے. جب میں عافیہ پہ آؤں گا تو بتاؤں گا کہ خدا گواہ ہے کہ جو لوگ جو ہے نا اس سارے دور میں حکمران رہے ہیں، یا جن کے ہاتھ میں نظم و نسق ہے، اللہ کے ہاں یہ بچے جو ہے نا جو ان کے گھروانوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہوں گے، اور پھر ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے، یہ بات کی بات ہے. اب یہ اس ریٹ آف دا گورنمنٹ کے ساتھ آپ کیا کرونا منوائیں گے، کیا نہیں منائیں گے. آج SOPs بہت سخت کر دیے ہیں، مارکیٹنگ کو کہا کہ 6 بجے بند کریں. حضور میں میاں والی 1-2 دن رہ کے آیا ہوں، شادی بھی اٹینڈ کی ہوں اپنے کاروباری مصروفیات کے سلسلے میں. خدا گواہ ہے کہ SOP نام کی کیا اس کے اثرات کرونا کے نہیں ہیں. اور میاں والی اس وقت کرونا کے بہت کیسز آ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو نظام ہے جو کوئی نہیں مانے گا کہ آپ جب اس طرح کی غیر قانونی حکومت بنائیں گے تو لوگ کسی چیز میں جو ان کے اپنے فائدے میں جاتے ہیں پرواہ نہیں کرتے. اس لیے اپوزیشن کو تو آپ چھیڑ ہی نہیں سکتے.
آپ کچھ بھی کر لیں، جو بھی کریں گے اپوزیشن سے تصادم لیں گے، آپ کی ریٹ کمزور ہوگی۔ جلسے کے اوپر میرا خیال جو اصل موضوع ہے، اس کے لیے ٹائم بہت کم بچا ہے، بس تھوڑا سا کہتا ہوں کہ اپوزیشن کا مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ کل کے جلسے میں مجھے سارے کے سارے ایک پیج پہ نظر آئے ہیں، جس کی لوگوں کو بڑے عرصے سے تھی، مجھے پتہ تھا ایک پیج پہ ہے، لیکن ظاہر ہے معروضی حالات تھے۔ اب بلاول صاحب جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں ایک عظیم الشان ناکامی کے بعد ان کے گلے میں جو وقت تھا وہ تھوڑا ڈھیلا ہو گیا، وہ تھوڑے فارغ ہو گئے۔ اب سندھ کا تو ہے ہی ہے، تو وہ کل میں نے دیکھا ہے کہ تقریر ان کی تو واقعتاً سننے قابل تھی، انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اختر مینگل کی طرح انہوں نے یہ کہا کہ بھئی نام نہیں لیا، اختر مینگل نے کہا بھئی آپ کہتے ہیں نام نہیں لے تو نہیں لیتے، لیکن باتیں وہی کی جو نواز شریف صاحب کی تقریر صاحب نے دہرا دی۔ اچھا ضحیح صاحب نے نام بھی لے لیے۔ اب مدعا جو ہے ان کا بڑا مختصر ترین ہو گیا، مجھے اچھی لگی ہے کہ آپ وہ ایک وہ کہتے ہیں یہ اب کوئی کچھ فرق نہیں ہے ان ساروں میں، ایک ہی بات کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جی ایک عدالت ایک احتساب، چاہے وہ فوج پاکستان ہے، چاہے وہ عدلیہ ہے، اور چاہے پاکستان کی سول سوسائٹی ہے، چاہے پارلیمنٹ ہے، ایک عدالت ایک احتساب۔ اس کے اندر میرا خیال دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اب کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کہ آپ اس کے بارے میں وہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے تقریر جو تھی، جس کو میں کہتا ہوں نا کہ ایک نواز شریف صاحب کو جب معطل کیا گیا تو شکوے سے شروع ہوئی کہ مجھے کیوں نکالا اور ووٹ کو عزت دو، پھر یہ در تکالیف کا جو ہے اس کا ذکر ہوتا رہا، شکایات ہوتی رہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اپوزیشن کو 2014 سے لے کے 2020 تک 6 سال لگے یہ نام لینے میں۔ اس بارے میں ہمارے ادارے بھی سوچیں گے یا نہیں سوچیں گے، یا اس کو بھی عزیزات پاکستان کے ساکھے مطابق قومی سلامتی کے اصولوں کے اوپر اور وسیع تر قومی مفاد میں ایک بہت گھناؤنا جرم سمجھا جائے گا۔ حضور کو خدا کے واسطے اس ملک کے اندر یہ چیزیں اگر جو ہو رہی ہیں، جو ایک ایسے شکایات اور کل کی اپوزیشن کی تقاریر جو ہیں، اس کا ایک جس کو کہنا چاہیے آبجیکٹو جائزہ لیں، ایک مثبت طریقے سے اس کو ایک دم پرکھیں۔ منفی تو ہے ہی ہے کہ غدار ہے، یہ جو بھی ان کے ساتھ ملے گا غدار بن جائے گا۔ فاطمہ جناح کا غدار ہونا جب طے ہو گیا تھا، اجاگر کر دیا گیا، تو آپ نے کسر کیا چھوڑی تھی؟ جب لیاقت علی خان کے خلاف جنرل اکبر خان وہ ایک عدلیہ میں بیان دیتا ہے کہ ہی واز سافٹ اگینسٹ انڈیا، مطلب کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی جھجک، اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم ساری چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نام بھی کوئی نہ لے، ہر جگہ عام ہے، اب تو ہاؤس ہولڈ بن گیا ہے یہ ساری آپ کی جو مداخلتیں ہیں ساری کے اداروں کی پاکستان کے اندر۔ یہ ادارے کو کہاں پہنچائیں گی؟ مجھے یاد ہے کہ جنرل کینی صاحب نے جب چیف بنے تو پہلا ان کا تھا جی کہ فوج ہماری جو ہے، آخر کچھ چیز ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ فوج ہماری بہت زیادہ جو ہے پبلک کے اندر اس کی ایک مداخلت بڑھی ہوئی ہے، یا ان کی بے توقیری ہو رہی ہے، تو میں نے فوج کی عزت بحال کرنی ہے۔ اور یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے پروفیشنلی اس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جینولی کتنی کی نہیں کی یہ تمہارا خود وہ بتا دے گا۔ اسلم بیگ صاحب نے ضیاء الحق صاحب کی شہادت کے بعد یہی اپنا عزم دہرایا تھا، لیکن میرا خیال وہ عزم جلد ٹھس ہوا تھا، کیونکہ وہ ادارے کے اندر ایک مستقل طرح کی پالیسی چل رہی ہوتی ہے۔ ان حالات کے اندر اگر آپ لوگوں نے بڑے فیصلے نہ لیے، یہ عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کا نظام جو ہے یہ اب آپ کے کندھوں کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ نواز شریف صاحب کے بیانیہ یا نواز شریف صاحب کے جو نام لینا، یا اپوزیشن صاحب کی جو کڑی تنقید ہے اپوزیشن کی، اور فضل الرحمان صاحب کی تقریر میں کوئی پہلو تشنہ طلب نہیں تھا۔ وہ تو میرا خیال ہے فضل الرحمان صاحب کی تقریر کو سارے پاکستانیوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے سننی چاہیے۔ یہ کون سی بات کی، یہ نہ سوچیں کہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ان سے کوئی اپنے گریوینسز ہیں، کیا کہہ رہے ہیں اور کون سی بات جھوٹی ہے، فورن پالیسی کے اوپر، دفاع کے اوپر، کشمیر کے اوپر، کیا کیا جگہ پہ اکانومی کے اوپر، کون سی جگہ پہ ہمارا بیڑا غرق نہیں ہوا۔ تو چنانچہ اپوزیشن کی تقریر جو ہے وہ آپ کا جو ہے اگلا لائحہ محل ہے، اور اس نے جا کے کہاں رکنا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپوزیشن کی بات آج بھی سن لیں، کل بہت دیر ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔